بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ثاقب مشتاق. ہمارا ولاگ پاکستان کی بیٹی، آپ کی ہم سب کی بیٹی ہمارے درمیان موجود ہے. وہی خدمت کا جذبہ، وہی ولولہ اور وہی لوگ انہی کی ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں لودھرا میں، جنوبی پنجاب میں پاکستان میں حاضر ہیں. محترمہ کائنات رضا صاحبہ جو خواتین کی ساؤتھ پنجاب میں نمائندگی کر رہی ہیں، نہ صرف نمائندگی کر رہی ہیں بلکہ ان کے جو خواتین کے حقوق ہیں ان کو حقوق دلوانے کے لیے کوشاں ہیں. آج ہم نے ان سے ٹائم لیا. جیسے ان کو موقع ملتا ہے عوامی خدمت کا، یہ اپنی پاکٹ سے، اپنی جیب سے خرچ کرتی ہیں خواتین کو ٹیکنیکل بنانے کے لیے، خواتین کو پروموٹ کرنے کے لیے اور خواتین کو ان کے حقوق بتانے کے لیے. ہم ان سے بات کرتے ہیں، ہمارے سوالات ہیں ان کا جواب دیں گی. ان سے باتیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. پہلے تو کووڈ کے حوالے سے کوئی میسیج دیجیے گا کہ آپ چونکہ چائلڈ پروٹیکشن کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور UN کو بھی کر رہی ہیں، تو کووڈ کے حوالے سے نیشنل جو ایک میسیج ہے 1 اور 2 لائنر، تاکہ اس پہ جو SOPs ہیں اس پہ عمل درآمد کروایا جائے. دیکھیں جی، سب سے پہلے میں اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو 3rd ویو ہے اٹس ویری ویری کرٹیکل، اور اٹ از بیکاز کہ ہم نے پہلے بہت احتیاط کی ہے، اور یہ نیچرل سا ایک فینومینن ہے کہ آپ جب بہت زیادہ ایک SOP کو فالو کرتے ہیں، فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، گھر میں بند رہ کے بھی آپ تنگ آ گئے ہیں اور آپ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں. لیکن اب جو مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ چھوٹے بچے امپیکٹ ہو رہے ہیں، افیکٹ ہو رہے ہیں، وچ از دا ورسٹ کیس سینیریو رائٹ ناؤ. اینڈ وی آر ریئلی ریئلی کاشیس. ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی انسٹرکشنز ہیں، جو ہمارے چائلڈ پروٹیکشن بیوروز ہیں ان کے اندر پراپر بچوں کا سوشل ڈسٹینس کیا جا رہا ہے، بچوں کو ماسک اور سینیٹائز کروایا جا رہا ہے، باقاعدگی سے نہلایا جا رہا ہے. اور ایک جو بہت اہم بات میں اپنے حاضرین کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے برتن. جب آپ کسی ریسٹورینٹ میں جائیں اور برتنوں کا استعمال کریں، چمچوں کا، پلیٹس کا، تو خدارہ اس چیز کا خیال کریں کہ دے آر پراپرلی واشڈ. پریفر یہ کریں کہ آپ ایک ٹیک اوے کا گلاس اور ایک پلاسٹک کی پلیٹ اور پلاسٹک کا وہ لیں، کیونکہ اس سے بہت زیادہ کووڈ پھیل رہا ہے. تو مائی میسیج از پلیز کاشن از بیٹر اینڈ پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف، اور اپنا خیال کریں، خصوصاً بچوں کا خیال کیجیے. آج آپ لودھرا میں سلائی اسکول کا کوئی افتتاح کرنے جا رہی ہیں. جب سے آپ لودھرا میں ہوئی ہیں، ایکٹیو ہوئی ہیں، پورے ساؤتھ پنجاب میں آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. ایک تو خواتین کو سمجھ آنا سٹارٹ ہو گیا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس حساب سے جو مقدمات کا اندراج تھا وہ بھی بڑا ریڈیوس ہوا ہے، ڈاؤن ہوا ہے. خواتین جو ہے پازیٹیوٹی کی طرف بڑھی ہیں. تو آج کا جو سلائی اسکول کا آپ کا اقدام ہے، اس حوالے سے پورے ضلع بھر میں وہ ذرا بتائیے گا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ انیشیٹو ہے. میں نے بہت سوچنے اور بہت زیادہ اس چیز کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد یہ انیشیٹو لیا ہے. جیسے کہ آئی ایم اے پبلک سرونٹ، آئی ایم اے سوشل ورکر. تو دا پرابلم واز دس کہ لوگ میرے پاس آتے تھے کہ ہماری مدد کریں، ہمیں جاب دلوائیں. بٹ ایز یو نو کہ ہر کسی کو جاب نہیں دلوائی جا سکتی. سرکاری اداروں میں بھی ایک لیول ہے، ایک لمیٹیشنز ہیں ہم سب کی. ہر کسی کو ہر وقت بار بار راشن بھی نہیں دیا جا سکتا. تو آج کا انیشیٹو ہے وہ پڑھی لکھی خواتین کے لیے، وہ ان پڑھ خواتین کے لیے، وہ ہر طبقے کی خواتین کے لیے، تاکہ جن کو سیکیورٹی ایشوز ہیں. گورنمنٹ کے ووکیشنل ٹریننگز موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے انیشیٹوز موجود نہیں ہیں، لیکن ایک محلے میں، ایک وارڈ میں، مختلف وارڈوں میں کھولنے کا مقصد یہ کہ خواتین کو نہ ہی ٹریول کرنے کا خطرہ ہو، نہ ہی اجازت لینے کا مسئلہ مسائل ہو، کیونکہ وہ ان کے اپنے محلے میں ہوگا. خواتین کی اس کے اوپر سرویلنس ہوگی، مردوں کا کوئی اس کے اندر وہ عمل دخل نہیں ہوگا. تو یہ ٹوٹل جو پروجیکٹ ہے یہ خواتین سے لے کے خواتین پہ ختم ہوگا. ان کو سکھایا جائے گا، ان کی بنائی ہوئی مصنوعات کو اسی سینٹر میں بیچا جائے گا تاکہ وہ اس سے کچھ ذرائع معاش بھی کما سکیں. یہ انیشیٹو صرف لودھرا تک محدود نہیں ہے، میں یہاں پہ بتاتی چلوں، اور صرف ایک وارڈ تک محدود نہیں ہے. یہ ایک ٹیسٹیمونیل ہے. جیسے یہ سکسیسفل ہوگا اس کے بعد اسے رول آؤٹ کیا جائے گا پراپرلی. کروڑ پکا میں، دنیا پور میں، پورے ہمارے ضلع میں اس کو رول آؤٹ کروں گی. اور میں یہی چاہتی ہوں کہ خواتین، جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا، کہ اپنے گھریلو مسائل، پریشانیوں اور ان جو گھریلو پالیٹکس ہے اس سے نکل کے، ڈومیسٹک وائلنس سے، ڈومیسٹک ٹارچر سے نکل کے باہر آ کے کوئی اسکل سیکھیں. دس اسکل سیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ دیم، اینڈ اس کا جو مین مقصد ہے ان کے اندر سیلف کانفیڈنس ہے. اس سلائی سکول میں جو رجسٹریشن کا طریقہ کار ہے یا دیگر جو خواتین ہیں وہ کیسے وہاں تک پہنچیں اور اس میں سلائی کڑھائی کا جو کام ہے وہ سیکھ سکیں، اس کا پروسیجر کیا ہے؟ جی یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے. اس کے اندر آپ نے اپنا شناختی کارڈ لے کے آنا ہے اور آپ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ایک بہت اہم بات جو یہ ہے کہ وہ اس کے اندر سیکیورٹی کا ایک ایلیمنٹ بہت زیادہ میں نے رکھا ہے.
میں نہیں چاہتی کہ وہاں پہ کوئی بھی غلط کام ہو یا کوئی بھی غلط ایکٹیویٹی شروع ہو جائے, کیونکہ اوبیسلی آپ نے اسے مانیٹر کرنا ہے. مانیٹرنگ اور ایویلیویشن پراپرلی کی جائے گی. آپ کو سارا مواد ہم دیں گے, آپ کو کوئی فیس نہیں دینی. یہ ایک مفت ایک فلاحی کام ہے. آپ آئیں, اپنے آپ کو اپنا شناختی کارڈ لے کے آئیں اور آپ کو مفت رجسٹر کیا جائے گا. جس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے وہ ہم بنوا دیں گے. یہ ہنر سیکھنے کے لیے, اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آخر میں آپ کو اس سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا جائے گا تاکہ آپ اس کو استعمال کر سکیں. لودھرا کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ UNO کی ممبر ہیں اور لودھرا کی نمائندگی کرتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خواتین کی آواز ہے یا خواتین رائٹس پہ جو کام کرنے کا UNO میں آپ کس طریقے سے اس کو ریپرزینٹ کریں گے؟ دیکھیں, مختلف فورمز ہیں. UN کا جو ایک ویمن کا فورم ہے, میں گلوبل ینگ لیڈرز میں ہوں, تو جہاں تک گلوبل ینگ لیڈرز کی بات آتی ہے, گلوبل ینگ لیڈرز آر آلویز present. I am always watching what is happening in the world. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں, خواتین کیا کر رہی ہیں, ریسائکلنگ کر رہی ہیں, گھر میں کیسے کام کر رہی ہیں. تو یہ جو ایک آئیڈیا ہے یا ایک یہ جو موٹیویشن ہے, یہ گلوبل ایکسپوجر ہونے کی وجہ سے ہی ہے کہ ہمارے لودھرا کی خواتین بھی جو ہیں وہ اس قسم کے مصنوعات بنائیں. فیوچر میں میرے پاس اور بھی پروجیکٹس ہیں جو کہ میں یہاں انرول کرنا چاہوں گی, جو کہ ریسائکلنگ سے متعلق ہیں, کیونکہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ پورا کا پورا جو ہے یہ یہاں پہ فصلیں وغیرہ بنتی ہیں, تو ہم یہاں پہ ریسائکلنگ کا کام بھی کریں گے, اور وہ یہ ایک گلوبل انیشیٹو ہے, تو میں اس کو لودھرا میں لاؤں گی. ریڈ کراس کی نمائندگی کر رہی ہیں, ریڈ کراسنگ, اور یہ ریڈ کراسنگ جو ہے آپ نے اس میں لودھرا کی ایک دو ایکٹیویٹیز بھی اس میں کی ہیں, اور کافی ساری جو خواتین ہیں وہ آپ کی طرف دیکھتی ہیں. ان فیوچر ان کے لیے کوئی ایسا ہے میگا پروجیکٹ؟ دیکھیں, ریڈ کریسنٹ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, اور اس کے اندر جو سب سے اہم چیز جو میں نے یہاں پہ کی, جرمنی سے ہمارے پاس جو راشن آیا کرونا میں 100 بیگ تھے, اور 100 ایک دفعہ آئے تھے, ٹرک آیا تھا یہاں پہ 50 جو ہے ایک دفعہ آئے تھے. تو یہ جو انیشیٹو ہے کہ ہمارا لودھرا کا اس ڈسٹرکٹ کا ایک چھوٹے ضلع کا نام میپ پہ آنا, اس لسٹ میں ہمارا آنا کہ جس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور ساؤتھ پنجاب آپ کو پتا ہے ویسے نیگلیکٹڈ ایریاز میں سے ہے. تو دس واز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اچیومنٹ آف مائن, اینڈ یس آف کورس میرے وہاں جانے کی وجہ سے لودھرا کا نام آیا اور یہاں کی خواتین کا نام آیا. تو فیوچر میں جو ان کے پروجیکٹس ہیں ان میں یہاں کے لوگوں کو ووکیشنل والنٹری ٹریننگ کرائی جاتی ہے, جس کے اندر یہاں کے لوگوں کو کچھ بھیجا بھی گیا ہے کہ وہ اسلام آباد جائیں اور وہاں سے جا کے ایمرجنسی کٹ اور ایمرجنسی خدمات کرنے کی ٹریننگ لے سکیں. لیبر منسٹری کی آپ بورڈ ممبر ہیں, اور اس وقت کووڈ کے حالات میں لیبر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. حکومت پاکستان لیبر کے لیے کیا بہترین اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان از فار پور پیپل اینڈ ہی آلویز تھنکس اباؤٹ پور پیپل. ہماری جو عوام ہے اس کے مسائل کی وجہ سے ہی عمران خان جو ہے بہت زیادہ پاپولیرٹی بھی لی ہے. کووڈ کے حالات کی وجہ سے ظاہری بات ہے ایک غریب آدمی اپنا ذریعہ معاش نہیں چلا سکتا. تو سب سے اہم جو اس کے اندر ایک انیشیٹو لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک دن لیبر آئے آدھی چلتا رہے آدھی لیبر آئے اور آدھی لیبر چھٹی پہ رہے, یہی انیشیٹو ہے. اپنا خیال کریں, ماسک پہنیں, اور اگر کوئی مزدور کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو حکومت اس کے اخراجات اٹھاتی ہے. جو احساس پروگرام ہے آپ دیکھتے ہیں, احساس پروگرام محض ٹی وی اور انٹرنیٹ پہ نہیں ہے. میں آپ کو بذات خود بتاتی ہوں, میں نے ہزاروں احساس پروگرام کے کارڈ بانٹے ہیں, ہیلتھ کارڈز ہیں. تو جو یہ پروگرامز ہیں مختلف قسم کے, ان میں لیبر کے لیے بہت سارے لیبر منسٹری میں اصول ہیں, قوانین ہیں, اور جو ان کی ایک تنخواہ ہے جس کو مختص کیا جاتا ہے سرکاری طور پہ, اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. تو مزدور کی آواز سنی جا رہی ہے. باقی ممالک میں آپ بیرون ممالک میں دیکھیں, بے شک یورپ ہو جائے, بے شک امریکہ ہو جائے, ان کی اکانومیز کریش کر گئی ہیں, ہم پھر بھی سروائیو کریں. یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ عمران خان کی, ہمارے لیڈر کی کاوشیں ہیں کہ ہم یہاں تک آج تک سروائیو کر سکیں. لاسٹلی سوال کہ جب سے آپ اپیئر ہوئی ہیں لودھرا میں, آپ کی ایکٹیویٹیز کو ہم نے دیکھا, اور اس کے بعد جب 2 سال مکمل ہوئے آپ کی ایکٹیویٹیز کو, تو ہم نے ایک سروے جو ہے وہ کنڈکٹ کیا, ایک ریسرچ پیپر میں نے تیار کیے کہ جو 3 کلاسز ہیں, ایگزیکٹو, مڈل کلاس اور متوسط طبقے کے لوگ, یہ تینوں کلاسیں آپ کی ایکٹیویٹی دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ وہ آپ کو یا تو ممبر صوبائی اسمبلی یا ممبر نیشنل اسمبلی دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لودھرا کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن تھا. یہاں کے جو باسی ہیں, مکین ہیں, ان کا یہ پہلے دن سے مطالبہ تھا کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ان کی نمائندگی کرے. آپ امریکہ سے پڑھی لکھی ہیں, لودھرا سے نمائندگی کر رہی ہیں خواتین کی, ینگ جنریشن کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر جو ہے وہ اس طرح کا کوئی چانس یا اس طرح کی کوئی اپرچونٹی آپ کو ملے تو آپ اویل کریں گی, لودھرا کی نمائندگی کریں گی؟ سب سے پہلے مجھے یہ سن کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ لودھرا کی عوام جو ہے, میں اس کی انتہائی مشکور ہوں دلی طور پہ
کہ وہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور میری جو خدمات ہیں ان کو وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ میرا جو ایک مشن ہے وہ عوام کی خدمت کرنا ہے. میں ایک سوشل ورکر ہوں, ایک فلانتھراپسٹ سوچ کے مطابق کام کر رہی ہوں. اینڈ یس آف کورس, دیکھیے جب آپ ایک پوزیشن میں ہوتے ہیں, آپ کے پاس کوئی پاورز ہوتی ہیں, تو آپ اپنی آواز, اپنی چیزوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں, لوگوں کی مدد بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, مدد لا سکتے ہیں, مدد پہنچا سکتے ہیں. تو جہاں تک بات ہے صبح اسمبلی میں جانے کی اور یہ کرنے کی, انشاءاللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو, جیسے لوگ مجھے سپورٹ کریں, میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اسی کاوش پہ ہوں, اسی روش پہ چل رہی ہوں کہ عوام کی خدمت کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جاؤں, ملکی لیول پہ لے کے جاؤں لودھرا کی آواز کو. اور میرا یہ وعدہ ہے, ایسا کہا جاتا ہے کہ پولیٹیشینز اور جو لوگ ہوتے ہیں بننے سے پہلے وعدے کرتے ہیں, لیکن میرا لودھرا کے عوام سے یہ وعدہ ہے, جیسے میں ان کی مشکلوں میں آج کھڑی ہوں, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے, کل کو کوئی عہدہ بھی دیا, تو وہ مجھے یہیں پائیں گے, اپنے قریب, اپنے پاس, اپنے سامنے. تو میں ان کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہوں گی. بہت شکریہ میڈم کائنات رضا صاحبہ کو آپ نے سنا سمجھا. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں وقت کا تقاضا بھی ہے, ضرورت بھی ہے. یورپ, امریکہ یا برطانیہ میں ان پاکستانی خواتین نے جو پڑھی لکھی ہیں رول آف لا کی حکمرانی کے لیے اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے, نہ صرف وہاں پر ممبر نیشنل اسمبلی یا ان کا جو ایگزیکٹو لا کا جو ان کا ایک ڈیکورم ہے اس کا حصہ بنی, بلکہ وہاں پر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے خواتین کے حقوق کے لیے جو آواز ہے وہ بلند کی. کائنات رضا جنوبی پنجاب میں خواتین کی بھرپور نمائندگی کر رہی ہیں, اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو عوامی لیڈر کے طور پر بھی دیکھنا چاہتے ہیں. ان سے جو سوالات تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے. کووڈ میں آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے, اپنا خیال رکھیے, اپنے گھر والوں کا خاص طور پہ خیال رکھیے, اور حکومت کی طے کردہ SOPs پر ضرور عمل درآمد کیجیے. السلام علیکم.